ساتھیوں، میں پرویز ملک زادہ۔ آج ہم لوگ یاد کر رہے ہیں اردو کے ایک بہت ہی مقبول ترین شاعر مجاز لکھنوی کو۔ مجاز لکھنوی کی شہرت کے بارے میں سب لوگ جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنی وقت میں، اپنے دور میں کتنی شہرتیں کمائیں، اور وہ بہت چاہے جاتے تھے، عوام میں ان کا بہت کریز تھا۔ اور مجاز لکھنوی کی جو غزلیں ہیں، جو نظمیں ہیں خاص طور پر، ان کی پاپولرٹی کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے کہ وہ نظمیں اپنے، چاہے وہ نورہ ہو چاہے دوسری نظمیں ہوں، وہ کتنی اپنے وقت میں کتنی مشہور تھیں۔ مجاز لکھنوی کی آج یوم پیدائش ہے، آج برتھ ڈے ہے ان کی، اور میں مبارکباد دیتا ہوں ڈاکٹر راہی معصوم رضا ساہتیہ اکیڈمی کو، رام کشور جی کو اور حفیظ قدوائی صاحب کو، کہ آج انہوں نے ہم سب لوگ مل کے مجاز لکھنوی کو یاد کر رہے ہیں۔ مجاز لکھنوی نے ایک بار کہا تھا، ایک شعر میں انہوں نے، ان کا بہت مشہور ہے کہ تم ہی تو ہو جسے کہتی ہے ناخدا دنیا، تم ہی تو ہو جسے کہتی ہے ناخدا دنیا، بچا سکو تو بچا لو کہ ڈوبتا ہوں میں۔ مجاز لکھنوی کی جو ذہنی حالت تھی، وہ اس سے بھی ہم سب لوگ واقف ہیں، اور کیا وجہ تھیں وہ، چاہے ہم لوگ کو ایسا ہی لگتا ہے کہ اس وقت کا جو سماج تھا اس میں بہت ساری باتیں ایسی تھیں جو مجاز کو اندر ہی اندر کچوٹ رہی تھیں، اور اس کا اثر ان کے جسم پہ بھی ہو رہا تھا اور ان کے دماغ پہ بھی ہو رہا تھا۔ مجاز لکھنوی اپنے دور کے سب سے مقبول اور ممتاز شاعروں میں ان کا شمار ہوتا تھا، وہ پورے ہندوستان میں بہت پسند کیے جاتے تھے۔ ان کے جو کارنامے ہیں آج بھی آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا جو ترانہ ہے وہ مجاز صاحب کا لکھا ہوا تھا۔ مجاز لکھنوی کے بارے میں اردو کے ایک بہت بڑے آلوچک اور شاعر بہت بڑے ظفر علی خاں اثر نے کہا تھا کہ مجاز کے بارے میں یہ کہا تھا کہ اردو شاعری کے کیٹس ہیں، جان کیٹس سے ان کا مقابلہ کیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ اردو شاعری نے بھی ایک کیٹس کو پیدا کیا ہے۔ تو مجاز کی پاپولرٹی کا آپ اسی سے اندازہ کر سکتے ہیں۔ لیکن بہت افسوس ہے کہ مجاز بہت جلدی چلے گئے، اور ان کی موت جیسے ہوئی، کن حالات میں ہوئی وہ بھی آپ سب لوگ جانتے ہیں، کہ کس طرح سے وہ جاڑے کی سرد رات میں شراب بہت زیادہ پی کے ایک نشے میں ان کی، اور بے خود ہو کے وہ بالکل پڑے رہے، اور صبح ان کو برین ہیمریج ہوا۔ اور اسی دن، ایک دن پہلے، وہ لکھنؤ میں اس وقت اردو کی ایک بہت بڑی کانفرنس پرگتی شیل لیکھکوں کی ہو رہی تھی، جس میں سبھی لوگ موجود تھے، اور 1955 میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب مجاز کا جنازہ ان کے گھر نیو حیدرآباد سے اٹھا، اور تو اردو کے جتنے ٹاپ کے جتنے رائٹرز تھے وہ اس جنازے میں موجود تھے۔ تو مجاز لکھنوی کی پاپولرٹی نے اپنے وقت میں بڑے بڑے شاعروں کی شہرتوں کو پھیکا کر دیا تھا، اتنا کریز تھا مجاز کا۔ مجاز ذہنی طور پہ بھی آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ان پہ نروس بریک ڈاؤن کا دورہ پڑا، اور ایک بار تو وہ رانچی مینٹل ہاسپٹل میں بھی مجاز ایڈمٹ کیے گئے، جہاں پہ کچھ دنوں بعد وہ پھر ٹھیک ہو کے آ بھی گئے۔ اور اس وقت بنگلہ کے ایک بہت ہی انقلابی شاعر قاضی نذر الاسلام بھی اس وقت وہاں پہ موجود تھے، وہ بھی اپنا علاج کرانے کے لیے وہاں موجود تھے۔ تو اس طرح سے مجاز کو جب ہم دیکھتے ہیں، مجاز کے بارے میں پڑھتے ہیں، وقت کم ہے ورنہ میں مجاز کے بہت سارے اشعار سنا سکتا ہوں۔ مجاز کی حاضر جوابی جو تھی اس پہ پوری، ان کے مجاز کے جو چٹکلے تھے، جو جوکس تھے، ان پر بھی برجستہ جو وہ ہنسی مذاق کرتے تھے، اس پر بھی پوری ایک کتاب آ سکتی ہے۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ مجاز کا فراق گورکھپوری کے ساتھ جو مذاق ہوتا تھا، مجاز کے جو اپنے بہت ہی گہرے دوستوں میں معین حسن جذبی تھے، اور جانثار اختر تو خیر ان کے بہت قریبی رشتہ دار ہی تھے، ان کے بہنوئی تھے۔ تو اس طرح سے مجاز کے بارے میں علی سردار جعفری نے بہت کچھ لکھا ہے، علی سردار جعفری بھی ان کے دوست تھے۔ تو مجاز لکھنوی کو
بہت خوشی کی بات ہے کہ ان کی پاپولرٹی آج 65 سال گزرنے کے بعد بھی مجاز لکھنوی کو لوگ اسی طرح سے یاد کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ لکھنؤ میں جہاں ان کی قبر ہے، ان کی مزار ہے، آج کے دن بھی راہی معصوم رضا ساہتیہ اکیڈمی کے لوگ وہاں گئے اور ان کی مزار پہ فاتحہ پڑھا، اور حفیظ قدوائی صاحب جو ہمارے شہر کے ایک بہت ہی ہردل عزیز نوجوان ہیں، وہ ہر سال جاتے ہیں۔ تو مجاز لکھنوی ایک اپنے وقت کے ایک ایسا شاعر جس نے کی بہت ہی آسان زبان میں شاعری کی، کوئی بھی مجاز کی آپ غزلوں کو جب پڑھیں گے، ان کی نظموں کو پڑھیں گے تو آپ کو ڈکشنری اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن اپنی ان آسان زبان، اپنی آسان شاعری میں بھی مجاز لکھنوی بہت بڑی بڑی باتیں کہہ گئے ہیں، جیسے تیرے ماتھے پہ یہ آنچل بہت خوب ہے، لیکن تو اس آنچل سے ایک پرچم بنا لیتی تو اچھا تھا۔ اس طرح کے بہت سارے اشعار ہیں مجاز کے جن کو ہم لوگ پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں۔ تو مجاز لکھنوی کی پاپولرٹی جو ہے، ان کی شہرتیں جو ہیں، وہ ابھی بھی برقرار ہیں۔ میں راہی معصوم رضا ساہتیہ اکیڈمی کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے آج ہم لوگ مجاز لکھنوی کو یاد کر رہے ہیں، اور میں اپنی خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ شکریہ۔